بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 6 سپٹمبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ آج اسلام آباد کورٹ میں عمران خان صاحب پر دہشت گردی کا جو مقدمہ ہے اس کی ایف آئی آر جو کویش کروانے کے حوالے سے درخواست تھی اس کی عام سماعت ہوئی۔ جسٹس اطہر ملا جو چیف جسٹس اسلام آباد کورٹ کے وہ اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ جو ہیں وہ یہ 2 رکنی بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی۔ کیس کی سماعت کا جب آغاز ہوا تو اس میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت بڑی مشکل سے دوچار ہو گئی ہے اور بڑا امتحان ہے حکومت کا جو اس میں حکم جاری ہوا ہے۔ اس میں جب آج آغاز ہوا سماعت کا تو سلمان صفدر صاحب اور فیصل چودھری ایڈوکیٹ صاحب وہ پیش ہوئے عمران خان صاحب کی جانب سے، اور سلمان صفدر صاحب نے عدالت کو بتایا کہ جو عمران خان صاحب پر ایف آئی آر ہوئی وہ کیسے غلط ایف آئی آر، وہ اس ایف آئی آر میں جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ کیسے غلط ہیں۔ انہوں نے عدالت کو سارا بتایا اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا عدالت کو کہ اس میں کیسے بدنیتی شامل ہے، کیسے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وائلیشن ہے۔ انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ گئے تھے تاکہ عدالت کو بتا سکیں کہ کہاں کہاں پہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو وائلیٹ کیا گیا ہے، آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جب ایک بار ایف آئی آر درج کر دی، پھر بعد میں جب ان کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کر دیا ہے تو پھر انہوں نے نئی دفعات ایڈ کی۔ سارا عمران خان صاحب کو بتایا کہ عمران خان صاحب نے سرنڈر کیا ہے، وہاں سے انہوں نے جا کے ضمانت لی ہے، پھر نئی دفعات لگائیں، پھر وہاں سے ضمانت لی۔ انہوں نے سارے کیس کے فیکٹس ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھے کہ کس بنیاد پہ وہ چاہتے ہیں کہ ایف آئی آر جو ہے وہ کویش کر دی جائے، وہ ختم کر دی جائے۔ اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے چالان جمع کرایا ہے یا نہیں جمع کرایا، تو اس پر انہوں نے بتایا کہ عمران خان تعاون نہیں کر رہے، عمران خان شامل تفتیش نہیں ہو رہے، اس لیے ابھی تک چالان جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکا۔ اطہر ملا صاحب نے اور بتایا گیا کہ عمران خان صاحب تک آئی او کو جس نے انویسٹیگیشن کرنی عمران خان صاحب سے جو آئی او ہے اس کیس کا، اس کو رسائی نہیں دی جا رہی۔ اطہر ملا صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ کیونکہ اب یہ ایف آئی آر ٹھیک ہے یا غلط ہے درج ہو چکی ہے تو ظاہر ہے تحقیقات تو ہونی ہے۔ اس پر پھر سلمان صفدر صاحب نے فوراً ہی کہا کہ عمران خان صاحب شامل تفتیش ہونے کو تیار ہیں، عمران خان صاحب اس تفتیش میں شامل ہونے کو تیار ہیں، کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہم رول آف لا چاہتے ہیں، ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے شامل تفتیش ہونے میں۔ اور پھر انہوں نے ساتھ بتایا سلمان صفدر صاحب نے کہا میں تو کچھ فیکٹس عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ایف آئی آر جلدی میں درج کی گئی، بدنیتی کہاں پہ تھی، بغیر مشاورت درج کی گئی اور جو ہے وہ غلط دفعات لگائی گئی۔ عمران خان صاحب سرنڈر کر چکے ہیں، اس کے باوجود آج بھی دہشت گردی کی دفعات کے ساتھ آپ کے سامنے ہم موجود ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انہوں نے بعد میں جب انہوں نے ایک بار دیکھا کہ کچھ غلط دفعات لگا دی ہیں، پھر نئی دفعات ایڈ کی، اور جج جو نیچے تھے اے ٹی سی کے وہ بھی جواد عباس، انہوں نے بھی اظہار ناراضگی کیا، اور جج جو جواد عباس ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے، انہوں نے ان کو کہا کہ کوئی دفعہ رہ تو نہیں گئی جو عمران خان کے اوپر آپ نے نہ لگائی ہو۔ تو پھر اطہر ملا صاحب نے کہا کہ دیکھیں رول آف لا کی اطہر ملا صاحب نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ رول آف لا ہونی چاہیے، یہ جو پولیس کے افسران ہیں ظاہر ہے یہ ریاست کے نمائندے ہیں، جو بھی ہے قانون کو سب کو فالو کرنا چاہیے، اور عمران خان صاحب شامل تفتیش ہوں، ان کو آئی او کو عمران خان تک رسائی دی جائے۔ اور ساتھ ہی پھر اطہر ملا صاحب نے بتایا کہ ایک جج تھے، انہوں نے یہ نہیں بتایا وہ کون سے جج تھے، کہ ان کے ڈرائیور سے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جج صاحب نے پولیس آفیسر کو بلا کے کہا کہ تم نے انفلوئنس نہیں ہونا کہ یہ میرا ڈرائیور ہے، تم نے آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے۔ اور بعد میں اس نے میرٹ پر تفتیش کی تو جج صاحب کا ڈرائیور ہی قصوروار پایا اور اس کو سزا دی گئی۔ تو اس طرح سے ہمیں قانون کی حکمرانی کو قائم کرنا ہوگا۔ عمران خان صاحب کی کنڈکٹ کے اوپر بھی بات ہوئی۔ جے آئی ٹی کا بارے میں بتایا گیا کہ جے آئی ٹی بنائی گئی، تو اطہر ملا صاحب نے کہا جے آئی ٹی کی کیا ضرورت ہے اس میں بنانے کی، سمپل سی ایک تقریر ہے، سمپل بات ہے کہ ایک تقریر کی گئی ہے، اس تقریر کو دیکھنا ہے۔ تو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو شہباز گل والی ایپیسوڈ ہے اس کی کنٹینویشن ہے، اس کا تسلسل ہے، یہ پورا ایک طے شدہ منصوبہ ہے، پلان ہے، یہ ساری بات انہوں نے کی۔ اطہر ملا صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب شامل تفتیش ہوں، سسٹم پر سب کو یقین ہونا چاہیے، سسٹم کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے، مطلب انہوں نے کہا کہ عدالت موجود ہے، آپ پہلے آئی او کو اپنی تحقیقات کرنے دیں، اور آئی او پر بڑی بھاری ذمہ داری اب آئی او پر ایک تو حکومت کا دباؤ ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا، جس حکومت نے غلط ایف آئی آر کٹوائی ہے وہ ظاہر ہے آگے اس کو لے کر چلے گی، لیکن آئی او کا اور وفاقی حکومت کا یہ بڑا امتحان اور بڑی مشکلات ہیں، بلکہ حکومت مشکلات سے دوچار ہو گئی ہے کہ اب اگر آئی او کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی دفعات لگتی ہیں اور عدالت اڑا دیتی ہے تو مزید پسپائی کا، شرمندگی کا، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا وفاقی حکومت کو۔ اور اگر آئی او لکھ کر دے دیتے ہیں کہ جی یہ دفعات نہیں لگتی تو پھر بھی حکومت کو سبکی کا سامنا ہوگا کہ جناب اس میں تو دفعات لگتی نہیں تھیں لیکن غلط طور پر دفعات جو ہے وہ لگائی گئیں۔ اس لیے اسلام آباد کورٹ نے کہا کہ پہلے جو آئی او ہے اس کیس کا وہ یہ فیصلہ کرے کہ دفعات لگتی بھی تھیں یا نہیں لگتی تھیں، لگ بھی سکتی یا نہیں لگ سکتی، تو یہ اب بڑا امتحان ہے اس آئی او کا، آئی او نے اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو اسلام آباد کورٹ میں سلمان صفدر صاحب اور فیصل چودھری صاحب تھے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مکمل تیاری کے ساتھ ان کے پاس مکمل فیصلے تھے، سپریم کورٹ کی کون سے فیصلوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक क्राइटेरिया तय कर दिया है कि दहशत गर्दी की दफात कहाँ कहाँ लगेंगी, कैसे कैसे लगेंगी, हर केस में दहशत गर्दी दफा नहीं लग सकती। उसके बाद 4 बार ये कहा गया कि आईओ को पहले करने दें, इमरान खान सामने तफ्तीशों, आईओ को करने दें, उसके बाद अदालत फैसला करेगी। इस मौके पर सलमान सफदर साहब ने कहा कि जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, जो ये हैं क्या नाम है इनका, जहांगीर जदून, इनका भी बड़ा इम्तिहान है। तो उस पर ये वैसे मैं बता दूं, जहांगीर जदून साहब जब ये नून लीग अपोजिशन में थी तो ये उस वक्त बड़ा आज़ादी ज़ाहिर राय की बात करते थे, दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ बात करते थे, हुकूमती इन्फ्लुएंस की बात करते थे, हुकूमत के जुल्म ज़्यादतियों जबर की बात किया करते थे, और बड़े आइन और कानून के बहुत बड़े अलमबरदार थे जहांगीर जदून साहब। अब वही जहांगीर जदून साहब हुकूमत की हर गैर आइनी काम को, गैर कानूनी काम को डिफेंड करते हैं सिर्फ एक नौकरी की वजह से कि एक नौकरी मिल गई है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। आप देख लें चेयरमैन पैमरा को देख लें, सलीम बेग, उसको एक्सटेंशन मिली, वो अपनी नौकरी के लिए किस किस तरह की सर्विसेज दे रहा है, और जहांगीर जदून साहब से एक्सपेक्ट बिल्कुल हम नहीं करते थे। हमेशा उन्होंने बड़ा, और वो हमेशा कहा करते थे कि नहीं मैं तो आइन के साथ खड़ा हूँ, कानून के साथ खड़ा हूँ, जमहूरियत के साथ खड़ा हूँ। आज शरीफ खानदान की वजह से वो अपनी साख को भी मुतासर कर रहे हैं सिर्फ एक नौकरी के लिए कि वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं। पता नहीं कब तक ये नौकरी है, सदा नहीं रहनी ये नौकरी, और उस एक नौकरी के लिए जहांगीर जदून साहब जो है वो हर गैर आइनी गैर कानूनी काम को, सबको, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरे पाकिस्तान को, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। आप इर्द गिर्द बैठे अभी उससे पूछ लें, उसको भी आपको बता देगा कि सारा कुछ क्यों हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, और सब कुछ कौन करवा रहा है ये सबको पता है। और जहांगीर जदून साहब भी उन्हीं के आजकल जो है गुलामी इख्तियार की हुई है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे जहांगीर जदून साहब से। उसके बाद अतुल्लाह साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ब्रांच ही नहीं है, और उन्होंने कहा कि ये जो 130वें नंबर पर हमारी अदालतों के बारे में कहा जाता है कि हम 130वें नंबर पर आए, उसमें एक वजह प्रोसिक्यूशन का गैर मौसर होना है, और यहाँ पर तो प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट ही नहीं है। यहाँ इस मौके पर फैसल चौधरी साहब ने कहा कि हम ATC में जब गए तो वहाँ पर जज जवाद अब्बास साहब ने बताया कि 8 माह हो गए, हमारे रजिस्ट्रार नहीं है, बड़ी आम अदालत है, तो ये मामला भी अदालत के नोटिस में लाए फैसल चौधरी साहब। तो बहरहाल अब अदालत ने जो है वो कहा है कि आईओ जो है वो इस हवाले से तहकीकात करे, देखे, जायज़ा ले और अदालत को रिपोर्ट जमा कराए। चालान जमा कराने से पहले इस अदालत में रिपोर्ट जमा करानी होगी कि ये इस दहशतगर्दी का केस बनता भी है या नहीं बनता। दूसरी तरफ आपको पता ही है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उधर पेश होने उसमें जो इमरान खान साहब ने पेश होना है उन में जो कल इमरान खान साहब ने पेश होना है, जो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के हवाले से उनके ऊपर एक केस बनाया गया है अपारा थाने में, और उसके बाद इमरान खान साहब ने 12 तारीख को पेश होना है इस्नात दहशतगर्दी की अदालत में। उससे पहले इमरान खान साहब ने पेश होना है जो तौहीन अदालत केस है उसमें भी। तो अब यहाँ पर भी ये केस आगे चला गया है, सितंबर के दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते के शुरू में लगेगा। तो इमरान खान साहब की पेशियाँ हैं अदालतों में, और ये सारे मामला हैं, ये सारी सूरत हाल है। तो बहरहाल देखते हैं मामला किस तरह आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आईओ लिख के देता है कि 780 नहीं लगती तो हुकूमत के लिए बड़ी शर्मिंदगी होगी, और अगर वो कहता है कि लगती है और अदालत उड़ा देती है तो उससे बड़ी शर्मिंदगी, रुसवाई और पसपाई होगी। नून लीग के मुकद्दर में शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी लिखी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हुकूमत ली है, जहाँ से ली है, ज़ाहिर है देने वालों के आगे लेटे हुए हैं, जो देने वाले कहते हैं उसी तरह से ये चलते हैं। तो बहरहाल नून लीग के लिए अगले आने वाले दिन भी शदीद तरीन शर्मिंदगी और रुसवाई वाले हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम साहब का अल्लाह हाफ़िज़।